ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لك الحمد يا الله خلقتنا وهديتنا وأنقذتنا من النار. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلمة وارشدتنا إلى السنة والجماعة. صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، ناظرین، رمضان المبارک کے الوداع ہونے کا وقت دن بدن قریب آ رہا ہے۔ ایسے لمحات میں ہم اپنے پروگرام فضائل رمضان میں آج اس موضوع پر گفتگو کریں گے، رمضان المبارک کے بعد کی منصوبہ بندی۔ چونکہ یہ وقت کا پہیہ کسی کا انتظار نہیں کرتا اور یہ مسلسل رواں دواں ہے، اس واسطے خواہ کسی نے رمضان المبارک کی قدر کی ہے یا قدر نہیں کی، رمضان اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے اور بالکل چند دنوں کے بعد ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ تو ہمیں رمضان المبارک کے بعد کی جو صورتحال ہے اسے پیش نظر رکھنا چاہیے، اس واسطے کہ اب تو شیطانوں کو باندھا گیا ہے اور جو ہی رمضان المبارک گزرتا جائے گا شیطانوں کو کھول دیا جائے گا، اور وہ اتنی دیر جو شیطان جکڑا رہا اسے غصہ بھی ہوگا اور وہ چاہے گا کہ میں پہلے دن ہی اس مسلمان کو شکست دوں، اور پھر آپ دیکھتے ہیں عید کے دن ہی ہر طرف میوزک، گانا بجانا اور یعنی فحاشی اور قباح کا ارتکاب شروع ہو جاتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے گزر جانے کے ساتھ ساتھ ہمیں مستقبل کے لیے بھی ایسا لاہ عمل تیار کرنا چاہیے کہ جس سے جو کچھ ہم نے کمایا ہے اسے کوئی چوری نہ کر سکے اور وہ ضائع نہ ہو۔ اس سلسلہ میں ایک بہت بڑا کام نفلی روزوں کا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال کان کصیام الدہر، کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد پھر اس نے شوال کے 6 روزے رکھے تو ایسے ہے جس طرح کہ اس نے دہر کا روزہ رکھا۔ دوسری روایت میں جس طرح اس نے سال بھر روزہ رکھا، چونکہ الحسنۃ بعشر امثالھا، ایک نیکی پر 10 گنا اضافہ کیا جاتا ہے۔ تو اس قانون کے مطابق یہ 30 روزے جو رمضان کے ہیں ان کو 10 گنا بڑھایا جائے گا تو 300 بن جائیں گے، اور 6 روزے جو بعد میں ہوں گے ان کو 10 گنا بڑھایا جائے گا تو 360 بن جائیں گے۔ اس طرح یعنی پورا رمضان المبارک اور شوال کے جو پورے روزے ہیں ان کو ملانے سے سال بھر کے روزے انسان کو میسر آ جائیں گے۔ اس میں
یقیناً روزے کا جو بحیثیت روزہ ایک ثواب ہے اور اس کی حکمت ہے وہ علیحدہ ہے، لیکن رمضان المبارک کے بعد جو یک بار شہوتوں کا اور خواہشات کا حملہ ہوتا ہے، اس حملے کو روکنے کے لیے یہ 6 روزے انسان کو پھر بطور ڈھال کے دیے گئے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ شیطان فوراً کھلے اور اس مومن کو وہ شکست دے۔ اسے مزید کچھ وقت کے لیے پاور دلانے کے لیے 6 نفلی روزے جو ہیں ان کا اہتمام کیا گیا۔ اور روزہ اگرچہ نفلی بھی ہو، اس میں بندے کو کیا میسر آتا ہے، اس کا اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہوتا ہے جو بخاری شریف اور مسلم شریف میں موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس بندے نے ایک دن کا روزہ اللہ کے راستے میں رکھا، خالق کائنات جل جلالہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کے فاصلے پر دور کر دے گا۔ یعنی 70 سال چلنے سے جتنا فاصلہ طے ہو سکتا ہے، اتنی دوری اس بندے کو جہنم سے میسر آئے گی، یعنی جہنم سے محفوظ ہو جائے گا، جنت کا مالک بن جائے گا۔ کیا اس نے کیا ہے؟ اس نے ایک روزہ رکھا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک نفلی روزہ جو ہے وہ بھی کوئی معمولی سا کام نہیں، بہت بڑا کام ہے، اور اس کے اندر اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے کہ انسان کو اگر اس بات کی پوری طرح خبر ہو جائے تو وہ کبھی بھی شیطان کی ہتھ کنڈوں کا شکار نہ ہو، اور ایسی نیکیوں کی وجہ سے وہ ہمیشہ اپنے دامن کو ہر قسم کی آلودگی سے محفوظ رکھے۔ دوسرے مقام پر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ، جس نے ایک دن کا روزہ محض رب ذوالجلال کی رضامندی کے لیے رکھا، خالق کائنات جل جلالہ کو خوش کرنے کے لیے اس نے ایک نفلی روزہ رکھا، بعد اللہ من جہنم کا بود غراب طائر وهو فرخ حتى مات حرما، اس بندے کو رب ذوالجلال جہنم سے اتنا دور کر دے گا کہ ایک کوا بالکل وہ چوزا ہو تو اڑنا شروع کرے۔ یہ خاص قسم کا ایک کوا ہے جو بہت طویل سفر کرتا ہے، اور وہ سفر کرتے کرتے بوڑھا ہو کے مر جائے تو جتنا وہ سفر طے کرتا ہے اس مسافت کے برابر ایک روزے کے عوض میں خالق کائنات جل جلالہ اس مومن کو جہنم سے دور فرما دیتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے بعد کی جو ایک پالیسی ہے اس میں یہ ہے کہ گاہے بگاہے نفلی روزوں کا پھر بھی اہتمام کیا جائے تاکہ رمضان المبارک کی یاد بھی تازہ ہوتی رہے اور اس دشمن کے مقابلے میں ہمیں مزید کمک ملتی رہے تاکہ اس سے مقابلہ اچھے طریقے سے کیا جا سکے۔ اور اس میں یہ جو 6 روزے شوال کے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ عید الفطر کے بعد فوراً پہلے دن روزہ رکھا جائے، نہیں، اگر پہلے دن نہ بھی رکھا جائے تو بعد میں بھی یہ روزے رکھے جا سکتے ہیں، ان میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد کی جو منصوبہ بندی ہے اس کے لحاظ سے یہ بات بڑی ضروری ہے، کسی چیز کو حاصل کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اس چیز کو باقی رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ تقوی کا جو معیار بندے کو میسر آیا رمضان المبارک کے اندر، ہر بندہ محسوس کرتا ہے کہ وہ تلاوت قرآن مجید پہلے کے نسبت زیادہ کرتا رہا اور صدقہ و خیرات اس نے زیادہ کیا، اور اس کے سوا اس نے نماز پنجگانہ با جماعت پڑھی، تراویح بھی پڑھتا رہا،
دن بھر روزہ رکھا، ایسے اعمال صالحہ اس کے دامن میں موجود ہیں۔ ان اعمال سے اس نے اپنے دل کی زمین کو جو بنجر تھی آباد کر لیا، سجدوں کا پانی دے کر، تلاوت قرآن مجید کی وجہ سے اس پر بوندا باندی ہوئی، دل کی زمین پر اس نے مجاہدہ سے ہل چلایا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا بیج بویا اور یہ گلشن تیار ہو گیا۔ اتنے دنوں کی محنت سے دل میں انقلاب آیا، دل کے اندر ایک بہار آ گئی۔ اب جس وقت عید کا دن آتا ہے تو یہ پہلا دن ہے مقابلے کا دن۔ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہاں تک ہے کہ جس وقت ایک شخص ویسے نماز پنجگانہ پڑھنے مسجد میں آ جائے تو جس وقت وہ نماز پڑھ کے باہر نکلتا ہے تو شیطان آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ سارے اکٹھے ہو جاؤ، یہ نماز پڑھ کے باہر آ رہا ہے، ابھی اس پر حملہ کریں گے۔ یعنی ایک آدھا گھنٹہ جو مسجد میں رہ کے باہر نکل رہا ہے اس کے لیے شیطانوں نے اتنی تیاری کر لی، اس کو بچھاڑنا چاہتے ہیں۔ اور ادھر یہ بندہ ایک مہینہ اللہ کی رحمت کی آغوش میں رہا اور شیطان کو باندھا، رب ذوالجلال نے باندھے رکھا۔ اب جس وقت یہ اس ماحول سے باہر نکلتا ہے، عید کا چاند طلوع ہو جاتا ہے، تو اس وقت شیطانوں کو جس قدر غصہ ہے اور جتنی ان کی کثیر تعداد ہے وہ ان بندوں کو بچھاڑنا چاہتے ہیں۔ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں یہ ارشاد فرمایا ہے، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ فرمایا زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ کرو، اور فساد سے بچنے کے لیے اللہ کو یاد کرتے رہو، اور اللہ کو یاد امید کے ساتھ کرو اور خوف بھی اس کا رکھو، پھر یقیناً رب ذوالجلال کی رحمتیں تمہارے قریب ہوں گی اور تم ان رحمتوں کا قرب محسوس کرو گے۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے کہ زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ کرو، یعنی رمضان المبارک میں نیکی کی، بنجر زمین کو زرخیز بنایا، آباد کیا۔ اب جو ہی رمضان گزرتا جائے اگر بندہ پھر غفلتوں کی وادیوں میں کھو گیا اور عصیان کے کانٹوں کے اندر ذلیل ہو گیا تو پھر ایک مہینہ کی جو ساری محنت تھی وہ رائے گاں چلی جائے گی۔ تو خالق کائنات جل جلالہ ہمیں توجہ دلا رہا ہے، نیکی کرنا اگرچہ بڑا مشکل ہے مگر کرنے سے زیادہ مشکل اس نیکی کو باقی رکھنا ہے۔ اور یہ دیکھیں ایک شخص نے جب رمضان المبارک کا تقدس پیش نظر رکھتے ہوئے پورے رمضان المبارک میں دن کو روزہ رکھا، نماز پنجگانہ پڑھی، رات کو تراویح پڑھی، تو اس سے اس شخص کو ایک تقدس مل گیا، اور جو چیز مقدس ہو جائے اسے اپنی ویلیو کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک کپڑے کے اندر قرآن لپیٹا جائے تو اس کپڑے کا پھر احترام ہوتا ہے۔ تو یہ صائم شہر رمضان جو ہے اس میں ایک مہینہ بھر اللہ کی محبت کی خوشبو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق اپنے سینے میں بسایا ہے، مسلسل پارسائی سے اتنا پاک دامن ہے، اتنا پاکیزہ ہے۔ اب اس کو رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد اپنی نفاست کا بھی خیال کرنا ہے۔ اب یہ عام نہیں ہے کہ جدھر چاہے سینمے پہ چلا جائے، جدھر چاہے بازار میں لاہو و لعب میں مصروف ہو جائے۔ نہیں، خالق کائنات جل جلالہ نے شیطان کو باندھ کے اسے خاص کورس کرایا ہے، اور اسے اپنی حیثیت اس وقت پہچاننی چاہیے کہ یہ معمولی نہیں رہا، رب ذوالجلال کے تقوی کورس سے یہ فارغ التحصیل ہو گیا ہے اور صحیح طریقے سے اس نے کورس کیا ہے، تو پھر اس کو اپنی ڈگری کا احساس ہونا چاہیے۔ اب عام لوگوں جیسا یہ نہیں ہے کہ جہاں چاہے وہاں چلا جائے، چونکہ اب اس کے کسی نازیبا مقام پر کھڑے ہونے سے اس کے تقوی کی بے عزتی ہو جائے گی، اس کی پارسائی کا بھرم نہیں رہے گا، اور اس کو اوپر جو دین کا رنگ چڑھا ہوا ہے اس رنگ کی بے ادبی ہو جائے گی۔ اس واسطے
سمجھا دیا گیا صائم شہر رمضان کو کہ رمضان المبارک میں محبتوں سے روزے رکھنے والوں، اب اپنا تم نے اہتمام بھی کرنا ہے اور اپنے آپ کو ہر آلودگی کی جگہ سے بچا کے رکھنا ہے، اور جہاں پر بھی شیطان کا گند ہے، خواہ وہ کسی شکل میں ہو، وہ بد عقیدگی کی شکل میں ہو، بد عملی کی شکل میں ہو، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا یہ تم پہ لازم ہے۔ تو رمضان المبارک کے بعد کی پالیسی کے لحاظ سے اس آیت کریمہ کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے، اور جس قدر اصلاح ہو چکی ہے اس سے نیچے نہیں گریڈ جانا چاہیے، اس سے آگے کام ہونا چاہیے۔ قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جل جلالہ نے ایک عورت کا تذکرہ کیا جس کا نام جعیرانہ تھا، جس کے نام پر آج وہ جعیرانہ جگہ مشہور ہے جہاں سے بڑے عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے۔ تو وہ عورت کیا کرتی تھی؟ دن بھر سود کاٹتی رہتی تھی، تو بڑی محنت بڑی مشقت سے وہ سب کچھ کرتی تھی، لیکن جب شام کا وقت ہوتا تھا تو اپنا کاٹا ہوا سب سود جو تھا اس کو توڑ دیتی تھی، سب دھاگے توڑ دیتی تھی۔ تو وہ مشہور تھی کہ وہ احمق ہے، پاگل ہے، اور دن بھر کی کمائی کو وہ رائیگاں کر دیتی ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے کتنے خوبصورت اسلوب کے اندر یہ کہا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، فرمایا تم اس عورت کی طرف نہ بن جاؤ، اس عورت کی طرح، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، جس نے اپنا کاٹا ہوا توڑ دیا، صحیح بنایا اور پھر توڑ دیا، اس نے محنت رائیگاں کر دی اور اس نے اپنی کمائی پہ خود پانی پھیر دیا۔ فرمایا ایسے ہی رمضان المبارک میں تم نے ایک ایک داغا حیا کے لباس کا اکٹھا کیا، اور پھر شرم و حیا کا پیرہن تمہیں میسر آیا، ایک ایک دھاگے سے تقوی کا لباس تم نے بنایا، اور پھر لباس تقوی تجھے میسر آیا۔ تم نے بڑی محنتوں سے، مشقتوں سے اور مجاہدوں سے دل سے ہرس، خواہش، ہوا کے کانٹے نکالے۔ اور اب ایسا نہ ہو کہ ایک بار صفائی کرنے کے بعد تم پھر غافل ہو جاؤ اور غفلت کی وجہ سے جو کچھ کمایا ہوا تھا وہ سارے کا سارا نقصان ہو جائے۔ چونکہ رب ذوالجلال کو اپنے بندے سے بڑا پیار ہے، اس واسطے خالق کائنات جل جلالہ یہ نہیں چاہتا کہ بندہ خواہ مخواہ لٹ جائے، رسوا ہو جائے۔ تو رمضان المبارک کے بعد آنے والے جو دن ہیں وہ یوں سمجھو چلچلاتی دھوپ ہے گناہوں کی، اور یہ روزے کا ننھا منھا پودا تمہارے دل کی آغوش میں موجود ہے، اگر اس کو گناہوں کی تیز دھوپ لگ گئی تو یہ پودا مرجھا جائے گا، یہ شجر اور تن آور درخت نہیں بن سکے گا، اور اس کا سایہ پھر میسر نہیں آئے گا۔ اور اگر تم اس کو اس دھوپ سے بچا کے رکھو گے تو یہ بڑا ہو جائے گا، آئندہ سال مزید جب کورس کرو گے، اس کی جڑوں کو پانی دو گے، نماز روزہ پڑھ کے، تو مزید بڑا ہوتا چلا جائے گا۔ اس بنیاد پر کبھی بھی رمضان المبارک کے بعد کے حالات کو صرف نظر ان سے نہیں کرنا چاہیے، چونکہ کھلا ہوا شیطان حملہ کرے گا تو پارسا بندے کی پارسائی کا شیطان پہ اثر ہوتا ہے۔ اس واسطے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان الشیطان یفر من ذل عمر، کہ شیطان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سائے کو دیکھ کر بھی بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ ان کے دل کی پارسائی ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ تو جو اعلیٰ درجے کی پرہیزگاری رمضان المبارک میں حاصل کر لے گا، یقیناً اس کو دیکھ کر بھی شیطان کے پاؤں نہیں جمیں گے، شیطان بھاگ جائے گا۔ اور جس قدر ایمانی پاور بندے کے اندر ہوتی ہے، شیطان اسی طرح سمٹتا جاتا ہے۔ اس واسطے اللہ کے اولیاء کے سامنے اس کی حیثیت چڑیا سی بن جاتی ہے، اور عام لوگوں کے سامنے پھولتا جاتا ہے تو پہاڑوں جیسا ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارے کا سارا مدار اندر کی نیکی، تقوی اور پرہیزگاری پر ہے۔ اس لیے
آج ضروری ہے کہ جب رمضان المبارک ہم سے رخصت ہوتا جا رہا ہے، ہم رمضان المبارک کی جدائی کا صدمہ اور غم بھی اگرچہ محسوس کر رہے ہیں، اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ جس کے ساتھ اتنے دن گزارے ہیں، اب 1 سال کا درمیان میں گیپ آ جائے گا، 11 مہینے درمیان میں آ جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں رمضان المبارک کا جو تبرک ہے اسے سنبھالنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ یہ جو اثرات چھوڑ کے ہمارے اندر جا رہا ہے وہ رمضان المبارک کی ہمارے پاس علامت ہے، وہ اثرات رمضان المبارک کا ہمارے پاس تحفہ ہیں، اور وہ اثرات رمضان المبارک کی ہمارے پاس نشانی ہے۔ تو جب بھی رمضان المبارک کے بارے میں ہجر ستائے، جدائی محسوس ہونے لگے، تو پھر اس تقوی کو دیکھو جو دل میں رمضان نے پیدا کیا، اس دل کی نرمی اور بندگی کے اس ذوق اور لذت کی طرف دیکھو جو رمضان المبارک نے اپنے روزے دار کو عطا فرمایا ہے۔ اس موقع پر ہمیں یہ بھی خیال کرنا چاہیے، تب جا کے استقامت ملے گی کہ رب ذوالجلال نے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج کر اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیج کر خالق کائنات جل جلالہ نے اختیار دیا تھا کہ محبوب مرضی ہے تو دنیا میں رہو اور مرضی ہے تو میرے پاس آ جاؤ، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے متعدد سوال کیے۔ وہ سوالات اپنی امت کے بارے میں تھے، جن میں ایک سوال یہ تھا، من لصومی شہر رمضان من بعدی، اے جبریل میں دنیا سے چلا تو جاؤں مگر میرے بعد میری امت کے روزے داروں کا پرسان حال کون ہوگا؟ ان کے سر پہ دست شفقت کون رکھے گا؟ ان کی نگہبانی کون کرے گا؟ ان کے ساتھ ہمدردی کون کرے گا؟ باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے روزے داروں کو یاد کیا، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر وہ وعدہ یاد دلایا کہ محبوب امت کے لیے تو بندوبست ہو چکا ہے، خالق کائنات نے فرما دیا ہے۔ طبرانی میں تفصیل سے یہ الفاظ موجود ہیں، ان اللہ تعالی حرم الجنت علی الامم حتی تدخل امتی، کہ رب ذوالجلال نے ساری امتوں پر اس وقت تک جنت کو حرام کر رکھا ہے جب تک آپ کی امت جنت میں نہیں جائے گی۔ تو پھر جا کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اختار الرفیق الاعلی، اب میں اللہ کی طرف جانے کو پسند کرتا ہوں۔ تو رخصت ہوتے ہوئے رمضان کے ساتھ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ بھی ضرور پیش کرنا چاہیے کہ جن کے صدقے ایمان اور عرفان کی عظمتیں میسر آئی ہیں، انہیں کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے جو ہمیں کبھی نہیں بھولے، اور ہر موقع پر یاد رکھا اور اللہ تعالیٰ سے خصوصی رحمتوں کا ہمارے لیے اہتمام کیا۔ آخر میں ناظرین آپ کی توجہ بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرمودات کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل شیء زکات و زکات الجسد الصوم، ہر چیز کی ایک زکات ہوتی ہے اور جسم کی زکات روزہ ہے۔ اب زکات نکلنے سے جسم ستھرا ہوا، زکات جب مال کی نکل جاتی ہے تو پیچھے نظافت اور طہارت آ جاتی ہے۔ تو اب یہ ہے تقاضا رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد کہ اگر دوبارہ جسم نے گندگی میں ڈوب جانا ہے اور دوبارہ اس نے غلاظت میں ملوث ہو جانا ہے تو پھر زکات نکالنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ زکات نکالنے کا فائدہ یہ ہے کہ جو جسم کو طہارت مل گئی ہے اس طہارت کو برقرار رکھا جائے اور اس میں کوئی فرق نہ آنے دیا جائے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل شیء باب، ہر چیز کا ایک دروازہ ہوتا ہے، وباب العبادت الصوم، عبادت کا دروازہ روزہ ہے۔ تو پتہ کیا چلا، رمضان المبارک کے روزے رکھ کے بندہ عبادت کے دروازے تک پہنچ گیا ہے۔
دروازے پر جا کے پھر واپس مڑ جانا، دروازے پر جا کے پھر پلٹ آنا، اس سے زیادہ اور حماقت کیا ہو سکتی ہے؟ دور دراز کا سفر طے کر کے، روزے کے مجاہدے اور مشقت کو برداشت کر کے جس وقت عبادت کے دروازے تک پہنچ چکے ہیں ہم، تو پھر آگے تو اس سے راہیں مزید کھلیں گی اور مزید عزتیں ملیں گی انشاءاللہ، اور مزید نور ملے گا اور عبادت کا سرور ملے گا، اور مختلف عبادات کی طرف یہ روزہ ہمیں پہنچائے گا۔ تو یہ سب کچھ تب ہی ہو سکے گا کہ ہم جو کمایا ہے اس کی نگہبانی کریں گے اور اس کی پاسبانی کریں گے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال رمضان المبارک کے ان لمحات میں کہ جب ہم سے جدا ہوتا جا رہا ہے، خالق کائنات جل جلالہ ہمیں اپنے مستقبل کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم روزے کی شکل میں ہم نے کیا، اللہ ہمارے عمل سے کہیں زیادہ ہمیں جزا عطا فرمائے، اور پھر آئندہ کے لیے اس کو محفوظ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اگلے رمضان المبارک میں اس سے آگے کا سفر کیا جا سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔